अस्सलाम वालेकुम। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आफ्ताब नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। अच्छा सर, ये जो पूरा सिनेरियो था जंग का, जंग लगी हुई थी, यानी सब घबराए हुए थे जंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यानी पूरी दुनिया की नज़र भी थी कि अगर जंग हो जाती है, जिस तरीके से मोदी सरकार कहती थी कि जंग अगर हो जाती है तो सबसे पहले जो मतलब खौफजदा होने की बात हुई थी, पाकिस्तानी अवाम को खौफजदा करना है, पाकिस्तानी अवाम को ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इस टाइप का कुछ भी होता दिखाई नहीं दिया, बल्कि अवाम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होके वो कहते हैं ना, कदम से कदम मिला के उन्होंने पूरी अपनी निगरानी में एक जंग जो है उसका स्टार्ट हमने देखा कि साथ खड़े होकर उन्होंने जंग करवाई है। ये कहना गलत नहीं होगा। व्हाट्स योर टेक? बच्चों को शौक था जंग खेलने का। पड़ोसियों के हाथ नया नया खिलौना लगा था, वो चाहते थे कि उसे चेक कर लिया जाए। फ्रांस अंकल ने तोहफे में कुछ रफ़ाइल्स दिए थे, तो बच्चों को पता नहीं था कि हम इन खिलौनों से खेल चुके हैं, हम बहुत पुराने हैं। तो फिर बता दिया, बेटा ये आपके लिए खिलौने हैं, आपके खिलौने हैं, हमारे सामने बहुत छोटी चीज़ें हैं। ये इस अवाम ने, हमारी माँओं ने, हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे बूढ़ों ने, आपने देखा होगा कि जब उनके ड्रोन्स आते थे तो बच्चे नीचे घूमते थे जैसे पतंग लूटने के लिए भागते। वो पंजाबी में बंदा कमेंट्री भी कर रहा है कि मगर मगर लगे पे। ठीक है, तो वो उनका एक शौक़ था, एक जुनूनी शख्स का जिसकी न बीवी न बच्चे न शादी न फैमिली। उसे क्या पता इंसानियत क्या है, उसे क्या पता मोहब्बत क्या है, उसे क्या पता अमन क्या होता है, शांति क्या होती है। उसे कुछ नहीं पता था, उसने अपने ही बंदे मरवा दिए, यानी अपनी आवाम को किस तरीके से। उसे शौक़ था जंग में झोंकने का खित्ते को। और मैं ये समझता हूँ कि अमन के लिए ये जंग बहुत ज़रूरी थी। ये जंग बहुत ज़रूरी थी बर्रे सग़ीर में देरपा अमन कायम करने वास्ते। तो बहरहाल उसका शौक़ पूरा हुआ। उसका शौक़ तो पूरा हो गया, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, जो हमारे अवाम हैं, और उनका शौक़ जो है किसी सूरत पूरा होने का नाम नहीं ले रही। यानी कि अब वो वाली वीडियोस हमारे सामने आ रही है, सोशल मीडिया की वो वाली वीडियोस जो बिल्कुल सोचा ही नहीं जा सकता था। ये भी हुआ होगा जंग के दौरान, यानी एक खौफ का आलम था, और सिर्फ इस पार नहीं था, सरहद के उस पार भी मौजूद था। लेकिन हमने फिर देखा कि पाकिस्तानी अवाम ने किस तरीके से, आपने अवाम को देखा नहीं कि यहाँ से मिज़ाइल्स दागे जा रहे हैं, वो साथ चौकड़ी मार के बैठे हैं। exactly. आपने उन माओं को नहीं देखा जो घरों से खाना पका के हंडिया पूरी ले आई अपने जवानों के लिए। ये हमने 65 और 71 के किस्से सुन रखे थे, ना आपकी इतनी उम्र ना मेरी इतनी उम्र, लेकिन हमारी आज इस जेन ज़ी ने, जेन अल्फ़ा ने, वो सब अपनी आँखों से देखा। बिल्कुल उन्होंने देखा कि मुताला पाकिस्तान झूठ नहीं था, मुताला पाकिस्तान गलत नहीं था। जब बात कौम पे आए तो कोई भी हो, खा वो सिंधी हो, बलोची हो, पंजाबी हो, पठान हो, या किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, हम सब एक हैं। हमारे आपसी इख्तिलाफात घर के अंदर के हैं, लेकिन जब बात मुल्क पे आएगी तो सिंध का बिलावल हो, पंजाब की मरियम हो, या अडयाला में बैठा इमरान खान, सब सेम पेज पे हैं, क्योंकि बात वतन की है, बात माँ धरती की है। बिल्कुल, इस पे सब ने मिलकर जवाब दिया और आपने देखा, सब ने देखा। अच्छा सर, आफ्ताब भाई, सबसे पहले ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं भाई हमारा इस मसले से कोई लेना देना नहीं है, दोनों मुल्कें भाई लड़े जो मर्जी करें, लड़े मरे जो मर्जी करें, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब इतनी जल्दी सीज़ फायर लेकर आ जाते हैं कि भाई सीज़ फायर हो गया, दोनों मुल्कों ने रजामंदी जाहिर कर दी है। ट्रंप साहब को करना था, और ट्रंप ना करते तो बात ट्रंप जानते थे कि कहाँ तक जा सकती थी। आप देखिए, ट्रंप साहब रियाज़ पधार चुके हैं, सऊदी अरबिया उतर चुके हैं, बहुत बड़ी एक डील इस खित्ते की होने जा रही है। इंशाअल्लाह उम्मीद है फ़िलिस्तीन और गज़ा के हवाले से भी कुछ फ़ैसले होंगे। लेकिन ट्रंप की मिन्नत और तरला किसने किया, ये भी एक तारीख़ बन चुकी है, और ये चीज़ें अब खुलती जा रही हैं। खुद अमरीकी जो उस सिस्टम के लोग हैं वही बतला रहे हैं कि किसने किया, सीनियर सहाफ़ी बता रहे हैं। हिंदुस्तान ने उनके पैर पकड़े, क्योंकि पाकिस्तान तो आपको पता है, वो फिर जब बात धरती पे आ गई तो फिर हमने कहा झोंक दो, ना रहेंगे ना रहने देंगे। तो वो समझ गया कि फिर जब स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ने एक इजलास बुलाया, बड़ा एक आपको पता है हसास किस्म का, तो वो इंटेलिजेंस उन्हें चली गई, और उन्हें अमरीकियों को भी ये अंदाज़ा हो गया कि बर्रे सग़ीर में एक बहुत बड़ी एटमी जंग छिड़ जाएगी अगर इसे रोका ना गया।
تو ٹرمپ صاحب بیچ میں کودے اور ایک اچھا کردار ادا کیا, بڑا پازیٹیو رول تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. لیکن اس کے جواب میں آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہندوستانی ٹرمپ کو گالیاں دے رہے ہیں. ٹرمپ صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی, انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی کشمیر پر. بالکل. اب یہ ہندوستانیوں کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ کشمیر ایشو واپس اٹھ گیا ہے اور ٹرمپ امریکہ ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے. امریکہ کا ثالثی کی پیشکش کرنا ایسا ہے گویا کہ امریکہ نے کشمیر کو ایک متنازع خطہ یا ڈسپیوٹڈ مان لیا کہ وہ ادھر تمہارا ادھر ہمارا یہ والا سین نہیں ہے, وہ ایک متنازع زمین ہے, اس کا فیصلہ اب ہونا ہے. ٹھیک ہے, میں ثالثی کرتا ہوں. اور اس پر ہندوستانی میڈیا مودی سرکار کو بہت لتاڑ رہا ہے, بہت زیادہ ان سے بازپرس ہو رہی ہے, بلکہ کانگریس نے تو ایک سوال نامہ بھی بھیج رکھا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹرمپ صاحب اس ساری سچویشن میں جو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے, ایک اسٹیپ لیا ہے, وہ بڑے مشہور ہیں کہ وہ اپنے فیصلے بابا جی جو ہے مسلط کروا ہی دیتے ہیں, وہ اپنے اس فیصلے کو کتنا اور کہاں تک لے کر چلتے ہیں. کیونکہ اب وہ کشمیر کا ایشو آپ نے دیکھا عالمی فورم پہ واپس, اور پاکستان نے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک لمحہ بھی پاکستانی کشمیر ایشو سے غافل نہیں ہوئے. آپ اس وقت سے دیکھ لیں جس دن سے یہ فیصلہ ہوا ہے اب تک پاکستانی قوم ایک درد میں تھی, کشمیری قوم ایک درد میں تھی, اور الحمدللہ واپس دنیا میں اس وقت 2 ہی امت مسلمہ کے ایشوز ہیں, غزہ اور کشمیر, اور دوبارہ اٹھ گئے ہیں. آپ نے انڈین میڈیا کی بات کی, بہت ہی زیادہ ہائپ کریٹ کی انہوں نے جب یہ جنگ کا سنیریو تھا پورا, مطلب ابھی اس طرح کی نہیں, لیکن انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. بھائی لاہور میں ہماری بندرگاہیں بھی انہوں نے قبضے میں لے لی, اور وہ کام کیے جو پاکستان میں تھے نہیں, ان چیزوں پہ انہوں نے قبضہ بھی کر لیا. اور مجھے لگ رہا ہے صرف ہمارا اسٹوڈیوز محفوظ ہے جہاں پہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اس کے باہر تو دنیا ہی نہیں رہی نا. میری بہن آپ بھی ماشاءاللہ ایک انتہائی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, اور جرنلزم سے اور صحافت سے آپ کا ایک تعلق ہے. آپ پاکستان کے بڑے چینلز میں کام کر چکی ہیں. صحافت کے نام پہ ایک دھبا اگر ہمیں پڑھایا جائے گا یا دکھایا جائے گا آئندہ ان فیوچر, تو وہ ہندوستانی میڈیا ہوگا. ایگزیکٹلی. اگر کسی نے یہ بتانا ہوگا کہ فیک پروپیگنڈا کسے کہتے ہیں, اچھا پھر نہ شرم, نہ حیا, نہ عظیمت, نہ کسی قسم کی شرمندگی, نہ خفت. آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستانی میڈیا بالخصوص وہ جو تالیاں پیٹ کر اور عجیب و غریب انداز سے چیخ کر اور چلا کر عجیب سی, کیا یہ صحافت ہے؟ کیا یہ صحافت کے پیمانے ہیں؟ کیا یہ رپورٹنگ ہے؟ کیا یہ پڑھایا جاتا ہے؟ کیا یہ سکھایا جاتا ہے؟ اگر تو اس کا نام جرنلزم ہے تو پھر ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے جرنلزم پہ. بالکل. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ٹھیک ہے, مانا کہ آپ کی بالی ووڈ انڈسٹری ہے, مانا کہ آپ اچھے ڈرامے بناتے ہیں, اچھی فلمیں بناتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بالکل ہی پٹری سے اتر جائیں. ایگزیکٹلی, ڈراما سمجھا انہوں نے. اور جہاں تک بات ہو رہی ہے جرنلزم کی, تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگ یعنی جو پاکستانی میڈیا تھا کس طریقے سے جنگ کی بات سٹارٹ ہوتی ہے, جہاں سے الزام لگایا جاتا ہے پاکستان پہ, اس کے بعد بھائی پانی بند کر دیا, ہم پانی بند کر دیں گے, جنگ کا آغاز ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پھر ہم نے حملہ بھی کر دیا. لیکن ہم نہیں چیخے, ہم نے چیخ کے کسی کو نہیں بتایا کہ بھائی ہم جیت گئے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. مطلب ایک انسانوں کی طرح ہم نے جرنلزم بھی کی, سب کو بتایا بھی. ایگزیکٹلی ہم نے بتایا جو ہم نے کیا, ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ایگزیکٹلی. تو بھائی اگر چیخنا ہے, چلانا ہے, تو بھائی کچھ ہونا بھی چاہیے آپ کے پاس. لیکن میں اگر یہ کہوں تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہاں کی عوام کو مودی سرکار نے اپنی ہی عوام کو آگ میں جھونکا ہے, اور لٹرلی وہ لوگ تھے جن کی ویڈیو سامنے آئی, دل دکھتا ہے کہیں نہ کہیں کہ عوام پس جاتے ہیں اس سارے سنیریو میں. اور ہم لوگ تو پھر مسلمان ہیں, ہمارا زیادہ دل دکھتا ہے. مودی سرکار نے جو بھی کیا, وہ مودی سرکار کی جو تیزی سے گرتا ہوا گراف تھا مودی کا, وہ مزید تنزلی میں چلا گیا, مزید پستیوں میں چلا گیا ہے. اور آپ کو عنقریب نظر آئے گا ہندوستان کے اندر ایک سیاسی تبدیلی بھی نظر آئے گی, بہت ساری انکوائریاں بھی بیٹھیں گی. مودی اب نہیں رہے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو پہلگام واقعہ جو ایک فالس فلیگ تھا, اس کی بھی ایک انکوائری ہوگی کہ وہاں سے سیکیورٹی ہٹانے کے آرڈر کس نے جاری کیے, کس نے, وہاں 1-2 پولیس والے نہیں تھے, پوری باقاعدہ وہاں سیکیورٹی لگی ہوئی تھی, وہاں فورسز کی سیکیورٹی تھی. پرندہ پر نہیں مار سکتا وہاں سب کو واپس کس نے بلایا, این اس وقت کہ جب کاروائی ہونی ہے اس سے 1 رات پہلے کس نے وہاں سے ہٹایا, اور پھر
کس نے وہ سارا جناب ابھی زخمی اور جن لوگوں کی کیجولٹیز ہوئی وہ لوگ پہنچے بھی نہیں ہیں تھانے، اور تھانے میں جناب رپورٹ بھی درج کر لی گئی، اور 5 منٹ کے اندر ہم میڈیا سے تعلق ہے آپ کا بھی میرا بھی، ٹکرز تیار کرنے میں، کنٹینٹ تیار کرنے میں، اسے اپلوڈ کرنے میں ایک وقت لگتا ہے. وہ گرافکس بھی تیار پڑی تھی، وہ سب الزامات بھی تیار پڑے تھے، 10 منٹ میں FIR بھی ہو جاتی ہے. مطلب کیا تھا یہ سب کیا تھا، وہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ایک فالس فلیگ تھا. ایگزیکٹلی سب کو پتہ چل گیا. کیا اچھا سر، عوامی رائے اس پہ لی گئی ہے ویژن پوائنٹ کی جانب سے، اور عوامی رائے، عوام کا جو رد عمل تھا، عوام کس طریقے سے جذبہ ایمانی ان کے اندر تھا، کس طریقے سے وہ جنگ میں پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، یہ سب چیزیں تو ہم نے دیکھی. لیکن پاک فوج جیسی فوج پوری دنیا میں نہیں ہے، یہ ہے بھئی آج کی عوامی رائے. اور ہندوستان کی فوج ہماری فوج کے مقابل نہیں ہے، نہ آج ہے، نہ کل تھی، اور نہ کبھی آنے والے وقت میں ہوگی. ہم نے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا، نو ڈاؤٹ ایسا ہوا، اور ہم پاک فوج کے ساتھ جان دینے کے لیے حاضر ہیں. پاک فوج جذبہ ایمان سے سرشار ہے. ہمارا ایک فوجی ہندوستان کے 10 فوجیوں پر بھاری ہے. 10 پہ کیا میں کہتے ہیں 100 پہ بھاری ہے. یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا، رائٹ؟ کہ ہمارا ایک مسلمان فوجی ہے، اور بہرحال ہم شہید ہوں گے، جنت میں جائیں گے. اچھا، کوئی ڈر نہیں تھا ہمیں، کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک اطمینان تھا کہ اگر ہم شہید ہوں گے نا تو سیدھے ہم نے جنت میں جانا ہے. لیکن دکھ ہو رہا تھا ان کے لیے کہ اگر وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے. نہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے مسلم تو مسلم، ہمارے جو غیر مسلم سولجرز تھے آپ انہیں دیکھیے، ہمارے مسیحی جوانوں کو دیکھیے، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو دیکھیے، بڑی دلیری سے بات پاکستان کی تھی. تو اس پہ کوئی اور بڑا انہوں نے وہ جس مشن پہ، سوسائڈ مشن پہ جب وہ جا رہے تھے ہمارے پائلٹس، تو دستخط کر کے گئے، ہم نے واپس نہیں آنا. تو یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ایمانی ہے. بالکل، بہت شکریہ آفتاب نذیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے. اور عوامی اتحاد اس میں بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں بھارت یہ سمجھتا تھا کہ اب پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ کبھی بھی قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہونے والی نہیں ہے. لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ بھئی پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنے پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اور کس طریقے سے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. اور یہ سارا سینیریو، یہ ساری چیز جو جنگ کے حوالے سے تھی، اور آنے والے ٹائم میں باتیں تو ہو رہی ہیں ہو جائے گا دوبارہ کریں، دوبارہ مت کرنا، نہیں تو منہ کی کھانا پڑے گی. اور جو پہلے حالات ہیں نا اس سے ڈبل ٹرپل کر کے ہم نے آپ کو دوبارہ سے ایک اور تحفہ دینا ہے. اسی کے ساتھ ہی آکاش و یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.